بغیر وضو آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والوں، پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی یا دوسرے وظائف پڑھنے سے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد تلاوت کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اور اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے اور اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانہ سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے۔ اگر تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ اور حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی کو اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ اور آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اور جس شخص کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اور دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر آیت الکرسی 41 مرتبہ پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ اور سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ اور جیل سے رہائی کے لیے 1001 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اور سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ اور لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامعہ کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو وہاں پھینک دیں۔ اور ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کی بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جہاں پر ہم چند ایک فضائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس کھیت میں برکت ہوگی۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو اور جن و وانس کے ضرر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھ دیا جائے تو اس دکان میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالے سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن تک اس وقت تک اس کی صرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خود خدا اس کی روح قبض کرے گا۔
اور وہ شخص اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو، اور موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت ہے، اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا تو پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو، اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوں گی۔ عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی، وہ ان کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا۔ رات ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، تم جن ہو یا انسان؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہاتھ دو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا، جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، میں بھی بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے، جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا روزے کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو کہنے لگے کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ، ایک عجم غفیر۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی، لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب کہ کیا بغیر وضو
کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی نماز جب بھی ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، پھر وہ وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی تو اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کاج سر انجام دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورتیں جو زبانی جات ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے وقت کی ہو یا گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو یا سفر میں جانے کے لیے ہو یا اذان کا جواب دینے کے لیے یا بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا بعد کی ہو، تو آپ بغیر وضو کے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں کل یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا، سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلاً کلمے، درود یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد کے پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی سورت جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی چند اقسام بیان کرتے چلیں۔ اگر حالت جنابت میں ہے یا حالت حیض و نفاس میں ہے یا خواتین کے کپڑے چھوٹے بچوں کے پیشاب یا پاخانہ کرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئے ہیں یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا، تو یہ تمام حالات ناپاکی کی ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بے فکر بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن پاک کی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کول اور دیگر صورتیں قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ وضو
باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت، اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجیے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنائے اور ہمیں نماز کا پابند کرے، آمین۔ اگر کہیں پر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بار بار اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔